یہ ہے افغانستان، جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے بھوک، غریبی اور جنگ میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ عجیب کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں دریافت ہونے والے لیتھیم کے ذخائر ہوں یا چائنا کی مدد سے کروڈ آئل کی تلاش، افغانستان نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آج ہم آپ کو طالبان کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنے ملک کو دنیا کی بڑی طاقت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو افغانستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کے مقدر بھی بدل کر رکھ دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے کوش ٹیپا پروجیکٹ کی۔ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے افغانستان، جو افغانستان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش ٹیپا کینال، جس کے بارے میں جان کر سب لوگ حیران ہیں۔ 50 سال سے جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار افغانستان آخر کیسے اتنے وسائل رکھتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو بغیر کسی کی مدد کے پورا کر سکے۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان کی حکومت نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، نہ کوئی اکوپمنٹ، نہ کوئی ٹیکنیکل ایڈ۔ چند دن پہلے تک اس نہر کی 100 کلومیٹر تک کھدائی مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ افغانستان کو ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کسی حصے کے ساتھ سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کو پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان اور چین کی سرحدوں نے گھیر رکھا ہے۔ جغرافیائی طور پر اس کا 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ پانی کی 80% سپلائی کوہ ہندو کش کے سلسلوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں۔ امو دریا سینٹرل ایشیا کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ 1100 کلومیٹر، ہلمند دریا 1300 کلومیٹر، ہریروید 650 کلومیٹر اور دریائے کابل 460 کلومیٹر، جو پاکستان میں انڈس سسٹم میں شامل ہو کر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ چاروں دریا افغانستان کی پانی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے اور افغانستان ہمیشہ سے پانی کے مسائل کا شکار رہا ہے، اور جنگ کے بعد ان مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ 285 کلومیٹر کے فاصلے تک ایک مصنوعی نہر بنائی جائے جو خشک سالی کے شکار تمام علاقوں کو سیراب کر کے ان کو سرسبز علاقوں میں تبدیل کر سکے۔ اس نہر کی مدد سے 5.5 لاکھ ایکڑ رقبے کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، جہاں گندم، چاول اور دیگر فصلوں کو کاشت کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف افغانستان اپنی ضروریات پوری کرے گا بلکہ 50% سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کر سکے گا اور زر مبادلہ کما کر ترقی کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا اور جس رفتار سے کام جاری ہے یہ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں، لیکن آج تمام دنیا افغانی انجینئرز کی کارکردگی، مہارت اور منصوبہ بندی سے متاثر نظر آتی ہے۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں نہر کی کھدائی کی جائے گی جو کہ 100 کلومیٹر تک مکمل ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 200 لوکل ٹھیکیداروں کو منتخب کیا گیا اور 7000 بلڈوزرز اور کرینوں کو کام کے لیے منگوایا گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بڑے ملکوں سے امپورٹ کی ہوئی جدید مشینری نہیں ہے، بلکہ یہ 1960 کی دہائی کی پرانی مشینری ہے جس کو افغان بہت مہارت سے استعمال کر کے اپنے کام کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تمام کام منصوبہ بندی اور مہارت سے کیے جا رہے ہیں۔ نہر سے نکالے جانے والی مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا، جس کا حل انجینئرز نے یہ نکالا کہ اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا، جس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو مٹی کو کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا پڑتا، دوسرا اس مٹی میں درخت اور پودے لگانے کا کام بھی جاری ہے۔
اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر تک اس کا پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور حیران کن چیز جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہاں پر بنائے گئے ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو چلانے کے لیے سولر سسٹم کا استعمال کیا گیا تاکہ بجلی کے اضافی خرچ سے بچا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کو لے کے دنیا میں بہت سارا پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ افغان انجینئرز اتنے ماہر نہیں ہیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیکیداروں اور مزدوروں کو تنخواہیں بھی وقت پر نہیں دی جاتی۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ٹھیکیداروں اور مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تو اتنی تیز رفتاری سے یہ منصوبہ کس طرح کمپلیٹ ہوتا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے طالبان خشک اور بنجر زمینوں کو سرسبز لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر نجات حاصل کر لے گا۔ کہ مقامی لوگ بھی حکومت کے اس اقدام سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ یہاں کسانوں کو کام ملے گا، وہ فصلیں اگائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کی ضروریات پوری کریں گے بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کمائیں گے، جو کہ افغانستان کے دیگر بڑے پروجیکٹس پہ خرچ کر کے افغانستان کو ترقی دی جائے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اگر اسی تیز رفتاری سے یہ کام جاری رہا تو افغانستان ایک زرعی طاقت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے کچھ سالوں میں افغانستان دنیا کے طاقتور ممالک کے صف میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک معاشی طاقت کی حیثیت سے یہ عالم اسلام کے لیے بھی ایک مددگار ملک ثابت ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ جنگ سے تباہ کار افغانستان کو کس طرح ایک سرسبز و شاداب ملک میں تبدیل کیا۔ افغانی طالبان حکومت نے نہ تو جنگ کے بعد اپنے حالات کا رونا رویا، نہ ہی کشکول لے کے IMF کے سامنے پیش ہوا، بلکہ انہوں نے مردانہ وار اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نہ تو ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے دین سے دوری اختیار کی، نہ ہی کرپشن کر کے بیرونی ممالک میں اپنے اکاؤنٹ کھولے، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے انتہائی کم وسائل سے اپنے عوام کی ترقی کے لیے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے انتہائی کم وسائل میں اپنے عوام کی ترقی کے لیے منصوبے تیار کیے اور ان پر عمل کیا اور ان کو کامیابی سے مکمل کرنے کی طرف گامزن ہیں۔ یہاں ایک طرف افغانی انجینئرز کو پرانی مشینری کو بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور نماز کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنے ملک کے لیے بھی اچھی امیدوں کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید اچھے سے اچھا کام کر سکیں۔ شکریہ۔